السلام کی ولادت کو اللہ کی قدرت قرار دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزہ دیا کہ جب کوئی نابینا آتا یا کوئی برس والا آتا وہ ہاتھ لگاتے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا۔ وہ اپنے ہاتھ سے مٹی سے مورتی بناتے پرندے کی، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کے اڑنا شروع ہو جاتا، اور وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جب ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم نے ان کی مدد کی اور انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ ناظرین کرام، اسی ربع میں اللہ رب العالمین نے ان معجزات کا ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ حواریین نے مطالبہ کیا کہ اے عیسیٰ، اللہ سے دعا کر کے آسمان سے دسترخوان اترے کہ جس پر نعمتیں لگی ہوئی ہوں ہم اسے دیکھیں گے تو ہم اس واقعے کا تذکرہ دوسرے لوگوں سے کریں گے تاکہ لوگ تجھ پر ایمان لے کے آئیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اس مطالبے کو بھی پورا کر دیں گے، مگر یاد رکھو اگر اس مطالبے کو پورا کرنے کے بعد تم نے حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائے تو پھر ہم تمہیں وہ عذاب کریں گے جو عالمین میں ہم نے کسی کو عذاب نہ کیا ہو۔ اور اس پہلا ربع کے آخری رکوع میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت بی بی مریم کا ذکر ہے، اور اس میں ایک خاص دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الرحیم، کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو رحمت والا ہے، تو بخشش والا ہے، تو غالب ہے، تو طاقت والا ہے۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس پہلے ربع میں مسلسل 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس رکوع میں اس ربع کے آخری رکوع میں رب العالمین نے اس دعا کا ذکر کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو رحمت والا ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ مائدہ کے بعد سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا آغاز الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور جس نے اندھیروں اور نور کو پیدا کیا۔ یعنی اس حوالے سے رب العالمین نے اس سورت کا آغاز کیا۔ گویا رب العالمین نے اس میں اپنے بندوں کو یہ بات باور کرائی، یہ بات سمجھائی کہ آسمانوں اور زمین کا میں مالک ہوں، میرے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس سورت کے آغاز میں ہی رب العالمین نے ایک جملہ فرمایا کہ وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر دیا ہے۔ وہ یا رب العالمین اپنے اوپر اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے خود اس نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحمت فرماؤں گا، میں اپنے بندوں پر عنایت فرماؤں گا، میں اپنے بندوں کو عطا فرماؤں گا۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کا خاص کرم ہے اپنے بندوں پر کہ اس نے اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس صورت میں رب العالمین نے وہ آیت وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو لوگ تیرے ارد گرد بیٹھے ہیں دن رات اللہ کے ذکر کرتے ہیں، رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں، رب کے حضور التجائیں کرتے ہیں، ان کو مت دھتکاریے، ان کو مت نکالیے، کیونکہ کچھ سرداران مکہ کی یہ درخواست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تھی کہ ہم آپ کے پاس بیٹھ کر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو فقراء ہیں، یہ جو مساکین ہیں، ان کو اٹھا دیجئے، پھر ہم آ کر بیٹھیں گے، اس لیے کہ ہم سردار ہیں، ہم غلاموں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ تو رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی، فرمایا کہ پیارے ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ اسلام تو ان تفریقات کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اسلام تو ان باتوں کے خاتمے کے لیے آیا ہے،
اسلام تو مساوات کی تعلیمات دینے کے لیے آیا ہے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر ایسا ہی کیا اور انہیں اپنے سامنے سے نہ اٹھایا۔ ناظرین کرام، اسی پارہ میں رب العالمین نے بڑے واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، کہ جب انسان بغاوت پر اتر آتا ہے، جب انسان سرکشی پر اتر آتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے، جب وہ انبیاء اور رسل کے اسوہ حسنہ کو ترک کر دیتا ہے، اور صرف ترک ہی نہیں کرتا بلکہ چیلنج کرتا ہے اللہ کو اور ان کے رسولوں کو اور ان کے نبیوں کو کہ ہم اس غلط انداز زندگی گزارنے کے باوجود کامیاب ہیں، تم نے ہمیں بہت ڈرایا، ہمیں بہت کچھ کہا لیکن کچھ نہ ہوا۔ رب العالمین اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ وہ اللہ قادر ہے کہ وہ تمہیں عذاب کرے گا، وہ تمہارے سر کے اوپر سے عذاب نازل کر سکتا ہے، وہ تمہیں تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے، وہ کسی بھی انداز سے تمہیں جب چاہے جس وقت چاہے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس پارہ میں کے تیسرا ربع میں رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا کہ جب آپ نے رات کے وقت ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا کہ شاید یہ میرے رب ہیں، لیکن اس کے بعد جب چاند طلوع ہوا تو آپ نے کہا نہیں، یہ نہیں میرے رب، یہ چاند رب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ان ستاروں سے بڑا ہے۔ لیکن جب چاند اور ستارے غروب ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ نہ ستارے میرے رب ہیں نہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ غروب ہونے والے ہیں اور غروب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جب چاند اور ستارے غروب ہو گئے تو قرآن کہتا ہے کہ سورج نکلا، اور سورج جو تھا چاند اور ستاروں سے بڑا بھی تھا اور اس میں روشنی زیادہ تھی، تو آپ نے کہا کہ شاید یہ رب ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہونے کے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ نے کہا کہ میں اپنی ساری توجہ اللہ کی طرف کرتا ہوں، میں اپنی ساری توجہ اس کی طرف کرتا ہوں جو سورج چاند ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے، میں ان سے برات کرتا ہوں اس لیے کہ میں مشرک نہیں ہوں۔ گویا رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے ذریعے سے انسانیت کے سامنے یہ بات رکھی کہ سوچو پرکھو